السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے میرے چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج دعا کی کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے عافیت کے لیے دعا کرنا۔ عافیت کے لیے کون کون سی دعا ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ نماز میں جب دعا مانگتے ہیں تو بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں، جیسے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی ایک عافیت کی دعا ہے۔ تو اور بھی میں ایک دو دعا لے کر آئی ہوں، اسے بھی آپ لوگ نماز میں پڑھیں اور ترجمے پر غور کریں گے ہم لوگ کہ دعا میں کیا کہا جا رہا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی دعا ہے عافیت کے لیے، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ انت۔ دیکھیے یہاں پر دیکھیے، دعا صرف آنا کہ مجھے دعا آتی ہے یہ صرف ضروری نہیں ہے، بلکہ دعا کو پوری تجوید اور قواعد کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ ایک حرف کی بھی یا ایک زبر یا زیر کی بھی غلطی سے معنی چینج ہو جاتا ہے، معنی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں دعا بھی اگر پڑھنا ہے تو پوری تجوید و قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ جیسے کہ یہاں دیکھیے اللہم، میم کے اوپر شد ہے تو اس کا غور کرنا ہے اس پر کہ میم کے اوپر شد ہے تو وہاں پر تھوڑی دیر لگانی ہے۔ اللہم عافینی، تو یہاں دیکھیے عافینی میں کیا ہے؟ عین ہے، اگر کوئی پڑھے اللہم عافینی تو عین تو حذف ہو گیا، عین کی جگہ حمزہ آ گئی۔ تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اسی لیے تجوید کو سیکھنا ہے کہ حرف کی ادائیگی صحیح طور پر ہو۔ اگر ہم تجوید نہیں سیکھتے ہیں تو ہم حمزہ کو بھی عین بولتے ہیں اور عین کو بھی حمزہ بولتے ہیں، اور قاف کو بھی کاف بولتے ہیں اور کاف کو بھی کاف بولتے ہیں، شین کو بھی سین بولتے ہیں اور سین کو بھی سین بولتے ہیں۔ یہ ساری غلطیاں ہوتی ہیں، تو اسی وجہ سے تجوید کو سیکھنا ہے، مخرج کو سیکھنا ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ اللہم عافینی، عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری۔ اب یہاں دیکھیے بصری نہیں کرنا ہے، بصری ہے، بصری زبر کو واضح طور پر نکالنا ہے، بصری، را باریک رہے گی، بصری، لا الہ الا انت۔ ایک بار پھر پڑھتی ہوں، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے جسم کو عافیت عطا کر، اے اللہ میرے کان کو عافیت عطا کر، اے اللہ میری نگاہ کو عافیت عطا کر، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ حدیث کا حوالہ بھی موجود ہے، دیکھیے سنن ابی داؤد شریف سے لیا گیا ہے۔ کیا ہے ترجمہ؟ اے اللہ میرے جسم کو عافیت عطا کر، اے اللہ میرے کان کو عافیت عطا کر، اے اللہ میری نگاہ کو عافیت عطا کر، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ دوسری دعا کی طرف چلتے ہیں، ایک اور دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اللہم اغفر لی، میم مشدد کا غنہ کرتے ہوئے غین میں ملائیں گے، اللہم اغفر لی وارحمنی
واہدینی وعافینی ورزقنی، سب میں یا مدہ ہے، ٹھیک ہے، فرلی ورحمنی واہدینی وعافینی ورزقنی، سب کو ایک الف کے باقدر کھینچنا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت دے اور مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے۔ صحیح مسلم شریف سے روایت ہے، نیچے آتے ہیں ہم لوگ ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ چوزے کی طرح ہو چکا تھا، یعنی کہ اس کے جسم میں کچھ بھی باقی نہیں رہا، اتنا کمزور وہ ہو گیا تھا۔ کس وجہ سے؟ بیماری کی وجہ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم کس چیز کی دعا مانگتے تھے یا اس سے کوئی سوال کرتے تھے؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں یہ دعا مانگتا تھا کہ اے اللہ تم نے مجھے آخرت میں جو سزا دینی ہے وہ جلدی دنیا ہی میں دے دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، تمہارے اندر اس کی ہمت یا طاقت نہیں، تم نے یہ دعا کیوں نہ کی کہ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم جو یہ دعا کر رہے ہو کہ مجھے آخرت میں جو سزا آپ نے دینی ہے وہ دنیا میں ہی دے دے، تو اس سے بھلا یہ ہے کہ تم یہ دعا مانگو۔ اللہم، کون فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس شخص کے جس کی عیادت کرنے گئے ہیں، اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو کتنی جامع دعا ہے یہ ساری دعائیں۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، یہ ہم اکثر و بیشتر ہم لوگ ہر نماز میں پڑھتے ہیں دعا میں۔ ترجمہ دیکھیے کیا ہے، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ کتنی جامع دعا ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ یہ دعا نہیں پڑھتے ہیں نماز میں تو اس دعا کو یاد کریں، اس کا ترجمہ دیکھیں کہ کتنا جامع دعا ہے۔ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، اللہ سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ اس جامع دعا سے اچھی دعا کیا ہوگی؟ آخرت اور دنیا دونوں میں بھلائی عطا فرمانے کی دعا کر رہے ہیں اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جامع دعا بہت ساری، یہ جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں نا، یہ ساری دعائیں یاد کریے اور اپنی دعاؤں میں جب نماز کے بعد آپ دعا کرتے ہیں تو اس میں ضرور پڑھیں، بہت اچھی دعا ہے۔ اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی سیکھیں، اور شیئر کرنے سے آپ کو بھی اس کا اجر ملے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی ایک اچھی دعا کے ساتھ۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔